بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کو درپیش تمام کے تمام مسائل انتہائی گمبھیر ہیں۔ لکیر کے اس پار اور لکیر کے اس پاس دونوں طرف کی سیاسی قوتیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آن کھڑی ہیں۔ ہر کسی کو اپنی سیاست کی فکر ہے، ریاست کی پرواہ کسی کو نہیں۔ اسی رویے نے ملک کی سیاست کو بارود کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک چنگاری، صرف ایک چنگاری دکھانے کی دیر ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر یہی سیاستدان جو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کی راہیں خود تلاش کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے کسی انہونی کے ہونے کی۔ جب تک کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم ہوش میں آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پاکستانی سیاست میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے اور یہی کچھ ہوتا رہے گا، کیونکہ مسئلہ نظام کا ہے۔ جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک یوں ہی سیاسی سرکس لگی رہے گی اور سب کے سب بچے جمورے اچھل کود کرتے رہیں گے اور عوام وہ بھی بے چین رہیں گے، کیونکہ ان کے خرچے پہ یہ سب تماشا ہوتا رہے گا۔ کئی روز سے غیر جانبدارانہ ماہرین اقتصادیات بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن حکومتی حلقوں کی جانب سے اس بات کی سختی سے تردید کی جاتی رہی اور مسلسل تردید کی جاتی رہی۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان نے اس بارے میں ابہام دور کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جس اشرافیہ نے اس ملک کو لوٹا، ان کے لیے 1400 کنال پر گولف کلب بنے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ایک گولف کلب 1500 کنال پر بنا ہوا ہے، جس کا کرایہ صرف 5000 روپے ہے۔ اگر ایسے 2 کلبوں کو فروخت کر دیا جائے تو ملک کا 1/4 قرضہ اتر سکتا ہے۔ ناظرین، قرضے اتارنے کے اور بھی کئی حل موجود ہیں، لیکن اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اور اس ملک کی اشرافیہ اور بیوروکریسی ابھی تک قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ گفتگو کسی عام آدمی کی نہیں، یہ گفتگو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی ہے۔ ان کی گفتگو نے ایک عام پاکستانی کو ورطۂ حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بدترین معاشی حالات نے ملک کو دیوالیہ بنا کر رکھ دیا، فیکٹریاں اور کارخانے تیزی سے بند ہو رہے ہیں، بے روزگاری کا طوفان آ چکا ہے، مہنگائی کے بعد اب اشیاء کی قلت کا سامنا ہے، لوگ آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، لاچار بے بس لوگ اپنے بچوں کو بھوکے دیکھ کر اگر وہ خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس ملک کا اشرافیہ عوام کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہا ہے، 1500 کنال کے کلبوں میں انجوائے کر رہا ہے۔ اس ملک کے غریب آخر کب تک ان امیروں کو پالتے رہیں گے؟ عوام کا پارا اس وقت ریڈ لائن کو چھو رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھا تو اس کے بعد کسی کو ایکشن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لوگ خود آگے بڑھیں گے اور خود ایکشن لیں گے۔ اس ملک کو لوٹنے والے اشرافیہ پر پاکستان کی زمین تنگ کر کے رکھ دیں گے، انہیں گربانوں سے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انہیں نہ کسی حکومت کی ضرورت ہوگی، نہ کسی عدلیہ کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضرورت ہوگی۔ ملک کی سیاست بند گلی میں بھٹک رہی ہے، باہر نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ مسلسل بند گلی میں ہے۔ حکومت، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں، جنہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کرانے کی ٹھان رکھی ہے، حالانکہ یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جو کوئی بھی اس خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا وہ آرٹیکل 6 کی زد میں ہوگا، لیکن کسی کو عدلیہ اور قانون کا خوف نہیں۔ دیدہ دلیری سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی انتقامی کارروائیوں اور الیکشن سے فرار کی مسلسل کاوشوں سے تنگ آ کر پی ٹی آئی نے جیل بھرو تحریک کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 22 فروری سے 1 مارچ تک روزانہ 200 گرفتاریاں دی جائیں گی، یعنی 7 دنوں میں 1400 گرفتاریاں پیش ہوں گی۔ یہ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی سے استعفوں اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد ایک اور احمقانہ فیصلہ ثابت ہوگا۔ جو حکومت پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر انتقامی مقدمات بنا کر انہیں جیل میں ڈالنے کی خود کوشش کر رہی ہے، اسے اس کا مقصد تھالی میں رکھ کر پیش کرنے کا یہ مشورہ جس کسی نے بھی دیا ہے وہ پی ٹی آئی کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیل بھرو تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے دن جو 200 لوگ گرفتاریاں دیں گے، ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کا حال دیکھ کر
अगले 6 दिनों में गिरफ्तारियां देने का प्लान तब्दील करना पड़ जाएगा। ऊपर से हुकूमत इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ये कर रही है कि वो इमरान खान को किसी ना किसी सूरत गिरफ्तार कर ले। इस मकसद के लिए कोशिशें जारी भी हैं और कोशिशें हो भी चुकी हैं। मुमकिन है अगले चंद रोज में हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ताकत का इस्तेमाल करे। ये भी मुमकिन है कि अगर पीर को इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए, वहां ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस रोज इमरान खान गिरफ्तार हुए, मुल्क के बाकी शहरों में भी पीटीआई वर्करों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस सूरत हाल से कशीदगी में इजाफा होगा। मुल्क की सियासत पहले ही बंदगली में फंसी हुई है और ऊपर से कशीदगी में इजाफा। इस हंगामी सूरत हाल में से मुल्क को निकालने के लिए हंगामी इकदामात की ज़रूरत पेश आएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मुल्क तबाह होता रहे और मुल्क के बाकी स्टेक होल्डर्स खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहें। मुल्क को हंगामी सूरत हाल से निकालने के लिए किसी को तो रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिस वक्त भी शुरू हुआ, अवाम की उसे पूरी तायद और हमायत हासिल होगी, क्योंकि अवाम भी इस सियासी तमाशे, तबाह हाल माशी सूरत हाल और दहशत गर्दी की लहर की वजह से अब उकता चुके हैं। वो इन मसाइल का कोई ना कोई हल चाहते हैं, चाहे कोई भी आकर ये हल पेश करे। इसी के साथ अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।